السلام علیکم، میں ہوں اقصیٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفوجک ٹی وی۔ آج کی کہانی میں آپ کو بتائیں گے ایک صاحبہ کی سچی آپ بیتی، مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز وقت پر آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے شوہر ایک بہت اچھے اور پیشے کے لحاظ سے قابل ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنے ابو کی بات مانتے ہوئے اپنی زمینوں پر ہی بڑا سا ہسپتال اور لیبارٹری بنا لی اور آس پاس کے گاؤں، قصبوں اور دیہاتوں کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہمارے 3 نہایت خوبصورت، صحت مند اور لائق بیٹے تھے۔ مجھے ایک بیٹی کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ بازاروں میں ملنے والے رنگ برنگے فراق اور گڑیا دیکھتی تو سوچتی بیٹی ہوتی تو اس کو سنوارتی اور پیار کرتی۔ گاؤں کے لوگ بہت عزت اور محبت سے پیش آتے تھے، اپنے کھیتوں کی سوغاتیں بھیجتے نہ تھکتے تھے۔ ان دنوں میں چوتھی بار ماں بننے جا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کبھی کسی چیز سے مجھے شدت سے کراہیت محسوس ہوتی اور کبھی کوئی چیز کھانے کو بہت دل کرتا تھا۔ کبھی سبزی، چکن کڑاہی، چپلی کباب یا چٹنی، جو دل چاہتا وہی چیز ملازم لڑکا بنا دیتا۔ میں بہت خوش اور تھوڑی حیران ہوتی اور اس کو کہتی کہ ارے بھائی، میں تو تمہیں یہی بنانے کو کہنے والی تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا جب مجھے کسی ایسی چیز کی طلب ہوتی جو گھر میں موجود نہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی مریض یا کوئی جاننے والا دروازہ بجا کر دے جاتا۔ میں سوچتی کہ یہ آنے والا بچہ بہت درجوں والا ہے۔ ایک روز میرے شوہر رس بھرے لال سیب اور دوسرے پھل لے آئے۔ میرا دل چاہا کہ اس کی جگہ کہیں سے آم آ جاتے اور اس خیال پر ہنسی بھی آ گئی کہ یہ تو اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے اور مجھے آم کھانے کی خواہش۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کچن میں آئی تو وہاں ملازم لڑکے نے کہا کہ بی بی جی، ڈاکٹر صاحب کا ایک بوڑھا مریض بنگلے پر آم دے گیا ہے۔ میں نے دھو کر فریج میں رکھ دیے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اس موسم میں؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ جب میں نے فریج میں دیکھا تو موٹے تر و تازہ آم پڑے تھے۔ میں کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں نے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا تم وہمی ہو گئی ہو، سندھ کے علاقے گرم ہیں، وہیں سے کسی کے آس پاس سے علاقے سے آئے ہوں گے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ جو آنے والا بچہ ہے یہ پہلے سے ہی اپنی ماں کا خاطرداری کر رہا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ہمارے گھر نہایت خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں، بے حد سفید رنگ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرصت میں بنایا ہو۔ لوگوں نے تحفوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک دن میں بچی کو فیڈ کروا کر بڑے سے کپڑے میں لپیٹ کر سلا کر باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اندر گئی تو وہاں پر پھولوں سے سجی سرخ سبز سجاوٹ کی بڑی سی ٹوکری پڑی تھی۔ میں نے وہ قریب جا کر دیکھی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے فراق جن پر بے حد خوبصورت کڑاہی اور گل بوٹے بنے تھے۔ بچی کے پاؤں کے لیے چاندی کی پائل اور اس کے ہاتھوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گھنگرو لگے ہوئے کڑے، اسی کے ساتھ زنجیر لگی سونے کی چھوٹی سی انگوٹھی، نرم گرم سے کمبل اور ایسی مٹھائیوں کے ڈبے جو میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھے تھے اور نہ ہی کبھی ایسی مٹھائی کھائی۔ میں نے جلدی سے ملازم کو آواز دی۔ میں نے کہا یہ سب کون لایا ہے؟ اس نے کہا وہی آم والے بابا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی، اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ عورت نے کہا بی بی جی مجھے پہچانتی ہیں، میں خود اندر جا کر دے آؤں گی اور بچی کو مبارکباد بھی دے دوں گی۔ تو کیا وہ آپ سے نہیں ملی؟ میں بہت حیران کھڑی تھی۔ میں نے کہا جاؤ مجھے چائے بنا کر لا دو۔ میں کافی دیر تک چیزوں کو دیکھتی رہی۔ جب میں بچی کو کپڑا ڈال کر ڈھانپنے کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے قریب کوئی کھڑا ہے اور مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا۔ اس بات کا ذکر جب میں نے اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ایک رات میں بچی کے رونے کی آواز سن کر اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جھولے کے پاس ایک عورت کھلے بالوں اور سیاہ کپڑوں میں بچی پر جھکی اسے تھپتھپا رہی تھی۔ بچی ہاتھ کا لمس پا کر خاموش ہو گئی۔ خوف کے مارے میری آواز بند ہو گئی۔ نہ میں حرکت کر سکتی تھی اور نہ میں شوہر کو اٹھا سکتی تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے زیرو بلب کی روشنی میں سر اٹھایا تو میری جان نکل گئی۔ وہ انسانی شکل ہرگز نہ تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ سایہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً بچی کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لٹا لیا۔ صبح جب میں نے شوہر کو بتایا تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، اکثر عورتوں کو یہ مسئلہ ہو جایا کرتا ہے، تم چکن سوپ، پھل وغیرہ زیادہ کھاؤ تو نارمل ہو جاؤ گی اور سارے فہم بھی دور ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہمارے چوکیدار کو اچانک گاؤں جانا پڑا تو وہ 2-3 دن کے لیے اپنی 10 سال کی بیٹی کو میرے پاس چھوٹے موٹے کاموں کے لیے چھوڑ گیا۔
وہ 10 سال کی بچی میری بچی کو بہلاتی رہتی اور اس کے ساتھ کھیلتی۔ اس کو میں نے اپنے ہی بیڈ روم میں پلنگ کے ساتھ نیچے قالین پر لٹا دیا۔ اگلے دن آدھی رات کو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے کہا، بی بی جی، کسی کا پاؤں میرے پاؤں کے ساتھ ٹکرایا ہے، اور میں جاگ گئی تو دیکھا ایک عورت تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور کالے کپڑے پہنے تھے۔ اس نے دونوں پاؤں سے کھینچ کر مجھے کونے میں ڈال دیا اور خود بچی کے پلنگ پر جھک گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اس کو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونکے اور اس کو بہلا کر سلا دیا۔ تب وہ دوبارہ سوئی۔ دوسری رات وہ ڈر کے مارے دوبارہ اٹھ گئی، چیخنے چلانے اور رونے لگی۔ بولی کہ منی کے پلنگ کے پاس وہ کل والی عورت پھر سے کھڑی اسے تھپتھپا رہی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا۔ میرے شوہر بھی اٹھ گئے۔ وہ غصے کے مارے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ سارا دن مریضوں کے ساتھ مغز ماری اور راتوں کو جنوں بھوتوں کے قصے۔ تم کم نہیں تھی جو یہ بھی آ گئی، تم دونوں ہی وہمی ہو۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے۔ میری بچی 2 سال کی ہو گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ اب میں نے ایک 12-13 سال کے لڑکے کو رکھا ہوا تھا جو کہ صفائی کرتا، گیٹ کھولتا اور بند کرتا۔ میں نماز کے وضو کے لیے باتھ روم میں گئی اور بچی کو اس لڑکے کے حوالے کر دیا کہ منی کا دھیان رکھنا۔ میں وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ باتھ روم کی کھڑکی سے مجھے بالکل واضح اور غصے بھری کسی شخص کی تیز آواز آئی کہ وضو بعد میں کرنا، جاؤ پہلے اپنی بیٹی کو بچا لو۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر وہ آواز آئی، تم نے سنا نہیں؟ بھاگو ورنہ وہ مار ڈالے گا لڑکی کو۔ اب میں کپکپا کر اور ننگے پاؤں صحن کی طرف بھاگی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس چھوٹے نے بچی کو لٹا کر اپنے پاؤں اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے اور اس کی نیپی کا سیفٹی پن جو کنڈے سے آٹومیٹک لاک ہو جاتا ہے اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بچی مچلتی تو وہ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا۔ میں چیخی، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے اچانک ہوش آ گیا۔ میں نے اس کو زوردار جھٹکا دیا، وہ گر گیا۔ میں نے اپنی بچی کو گلے سے لگایا، بار بار اللہ کا شکر ادا کیا۔ چھوٹے نے جیسے ہی اٹھنا چاہا تو وہ دوبارہ جا گرا۔ اب جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتا تو کوئی اسے پٹخ دیتا۔ وہ رونے لگا، بولا، میری توبہ بی بی جی، بس کریں، مجھے نہ ماریں، میں نے کچھ نہیں کیا، قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں حیران پریشان اسے پٹتا دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ میں تم سے دور کھڑی ہوں، میں نے تو بچی پکڑی ہوئی ہے۔ وہ رو رہا تھا، بولا، بس کرو، مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی نیپی گیلی تھی، اسے اتار رہا تھا۔ وہ تڑپ کر رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کو اندر لے گئی۔ میں نے کہا، تمہیں کون مار رہا تھا؟ وہ بولا، وہی بڈھا بابا اور ایک خوفناک شکل والی عورت، آپ کے سامنے ہی تو مار رہے تھے، آپ قریب آئی تو غائب ہو گئے۔ میں نے کہا، مگر میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ بولا، آپ کے سامنے ہی تو مار رہے تھے بی بی جی۔ روتے روتے اس نے پھر چیخ کر کہا، وہ دیکھیں، وہ پھر سے میری طرف آ رہے ہیں، مجھے بچائیے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے کھینچ کر لاؤن سے باہر نکالا اور کہا، نکل جاؤ، بھاگو مسجد کی طرف، مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، پھر یہاں مت آنا۔ سخت ٹینشن کی وجہ سے میری سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ پتہ نہیں مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، آپ کون ہیں؟ ہمیں مسلسل کیوں ڈرا رہے ہیں اور ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پھر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میری وہاں سانس رکنے لگی تھی۔ سامنے ایک سیاہ پوش بابا ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا۔ بولا، بیٹی تم ناراض نہ ہونا اور نہ ہی ڈرو، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، ہمارا دوسری دنیا سے تعلق ہے، ہزاروں سال سے رہتے آئے ہیں، بس تمہاری طرح انسان نہیں ہے، ہم کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے جب تک ہمیں چھیڑا نہ جائے، اللہ پاک نے ہماری مخلوق کا ذکر بھی کیا ہے۔ میں نے کہا، پر آپ میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس نے کہا، ہم اس زمین پر برسوں سے آباد ہیں، ہم نے یہاں گھر بنایا، اسے بسایا اور بچے ہوئے، ہندو سکھ مسلمان سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ہماری برادری میں بھی ہر مذہب کے لوگ تھے، پھر اچانک ہنگامے پھوٹ پڑے، ہندو سکھ سب کہیں چلے گئے، ہماری برادری میں کچھ ہندو رہ گئے، وہ مسلمانوں کو اکثر تنگ کرتے اور شرارتیں کرتے ہیں، ہم انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ہنگاموں میں پاؤں تلے روندے گئے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، جب ہمارے گھر چاند سی پوتی آئی، ہم سب کی جان اسی مرد کی رہتی، پھر آپ کے صحن میں گھاس میں سے خود رو جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے بڑی زہریلی دواؤں کا اسپرے ہو رہا تھا، میری پوتی یہاں تتلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، اسپرے بالکل اس کی چہرے پر کیا گیا، اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہونے لگی تو میری پوتی نے ماں کے خواب میں آ کر کہا، اس گھر میں آنے والی اس بچی کا بہت خیال رکھنا، بیٹی یہ تمہارے اور تمہارے شوہر کی بچی ہے، مگر اس میں ہماری پوتی کی شبیہ شامل ہے، اس کی خوشبو اس بچی کے بدن میں رچی بسی ہوئی ہے، ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، اس کو دیکھنے آتے ہیں صرف،
اور آج ہمیں بہت برا لگا۔ وہ لڑکا اپنی طرف سے اس کی نیپی بدل رہا تھا، لیکن اس کی بے پردگی ہم سے برداشت نہ ہو پائی۔ اچانک میرے شوہر کھانستے ہوئے دروازے پر آئے تو جیسے ہی وہ آئے پلک جھپکتے ہی بابا جی غائب ہو گئے۔ ان کی تسبیح بھی ان کے ہاتھ سے گر گئی، جس کے دانوں سے عجیب قسم کی روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ میری بیٹی اب شادی شدہ ہے۔ اس بات کو کوئی 20-21 برس بیت چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد آج تک کسی نے اسے تنگ نہیں کیا۔ بس وہ کہتی ہے، امی عید اور شب برات پر آپ بہت ساری چیزیں بھیج دیتی ہیں، آپ کیوں اتنا خرچہ کرتی ہیں؟ میں مسکرا کر چپ ہو جاتی ہوں۔ میری بیٹی کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سایہ سا اس کے قریب ہو، پھر غائب ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس سارے واقعے کی حقیقت نہیں بتائی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔